آج میں حضرت ابو بکر صدیق کی ایک صاحبزادی کا ذکر کرنے والا ہوں، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، کہتی میرے ابا جی اس پیار سے گھر میں ذکر کرتے تھے نبی پاک کا کہ میں نے کہا ابا جی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے بھی کلمہ پڑھوائیں، میں نے بھی غلام بننا ہے۔ 16 بندے مسلمان ہوئے تھے، 17ویں نمبر پر حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ لیا۔ 17واں نمبر، السابقون الاولون میں سے، پہلے لوگوں میں حضرت اسماء کا تذکرہ ہے، ابتدائی لوگوں میں مسلمان ہو گئی، شروع میں بالکل سٹارٹ میں۔ اللہ نے انہیں 100 سال کے قریب عمر عطا فرمائی ہے۔ یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ اللہ نے 100 سال عمر دی۔ فرماتی ہیں میں 20 سال سے عمر میری کم تھی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ صرف میدان میں نکلنے والے مجاہدوں نے دین کی تبلیغ نہیں کی، ان کو گھر کے اندر تیار کر کے بھیجنے والی ماؤں کا زیادہ حصہ ہے، ان کی بیوی کا زیادہ حصہ ہے جس نے کہا تو دین کی نوکری کر، تیرے پچھلے فرائض میں دیکھ لوں گی، ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ دین اسلام پر جس شخصیت نے سب سے پہلے اپنا خون پیش کیا وہ مرد نہیں، وہ ایک عورت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ سب سے پہلی شہیدہ ہے۔ دین کے لیے پہلا خون ایک عورت نے دیا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں ابھی 20 سال سے میری عمر کم تھی جب میں نے کلمہ پڑھا، اور میں نے اس عالم میں کلمہ نہیں پڑھا کہ جب دین پہ چلو گے تو موجیں لگ جائیں گی۔ میں نے کلمہ پڑھا کہ سارا مکہ ہمارا مخالف تھا، میں نے کلمہ پڑھا تو میرے گھر کی طرف لوگ سخت نظروں سے دیکھتے تھے، میرے والد روز مار کھا کے آیا کرتے تھے۔ اس حالت میں جناب اسماء، یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے 10 سال بڑی تھی عمر میں، ان کی والدہ اور ہیں اور جناب عائشہ کی والدہ اور ہیں، والدہ علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر کی دونوں صاحبزادیاں حضرت اسماء، یہ وہ خوبصورت اور پاک باز بی بی ہے کہ جب میرے محبوب پاک غار ثور میں ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر جب جانے لگے، حضرت اسماء کہتی ہیں میری اماں کو میرے والد نے طلاق دے دی تھی، کیونکہ وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتی تھی اور زیادہ کچھ شدت رکھتی تھی مشرکانہ معاملات میں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی جناب صدیق اکبر نے انہیں علیحدہ کر دیا تھا، لیکن حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میرے والد مجھ سے ذرا زیادہ محبت کرتے تھے، میرے والد ذرا مجھ سے، کیونکہ میری والدہ موجود نہیں تھی تو حضرت صدیق اکبر زیادہ پیار کرتے۔ لیکن حضرت اسماء کا یہ بھی کمال دیکھیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اسماء کہتی ہیں میری مشرکہ ماں مجھ سے ملنے آئی کئی سالوں کے بعد، دروازے کے باہر آ کے اماں نے آواز دی اسماء تیری ماں آئی ہے، تو حضرت اسماء تیزی سے اٹھی، ماں ملی ہے نا کئی سالوں کے بعد، لیکن جا کے بغل گیر نہیں ہوئی، بلکہ اماں دروازے پہ تھی تو جناب اسماء نے اندر سے کنڈی لگا لی، دوڑ کے اٹھ کے کنڈی لگائی اور کہا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کو میرا پیغام دو کہ محبوب سے پوچھ کے بتائیں کہ مشرکہ ماں آئی ہے، اگر نبی پاک کہیں گے تو اماں سے ملوں گی، اس لیے کہ میرا سارا کچھ میرے نبی سے وابستہ ہے، میرا سارا کچھ محبوب کے قدموں سے وابستہ ہے، حضور اجازت دیں گے، یہ بخاری مسلم میں موجود، پھر ملوں گی۔ تو حضرت اسماء کا جب پیغام گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرکہ ہے تو خود ہی اللہ اس سے پوچھ لے گا، اسماء سے کہو تمہاری تو ماں ہے نا، تم تو ملے نا، میرا ابا جی ظالم ہی بڑا ہے، حضرت جی آپ کو نہیں پتا بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ او بھائی، میرے محبوب سے بھی ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں والدین کی فرما برداری کرو، تو اگر والدین ظلم کریں، والدین اگر ظلم کریں، میرے محبوب کی زبان سے ایک حرف بھی کبھی فضول نہیں نکلا، بلکہ رب جب فرماتا تھا تو محبوب بولتے تھے۔ اس نے ایک دفعہ کہا حضور اگر والد ظلم کرے، نبی پاک نے 3 دفعہ فرما او یظلمو او یظلمو او یظلمو، اگر وہ ظلم بھی کریں ظلم بھی کریں ظلم بھی کریں تو پھر بھی تو نے ماں باپ کی فرما برداری کر دی۔ 3 دفعہ محبوب نے ارشاد فرمایا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں حضور نے فرمایا تیری تو والدہ ہے نا تو میل، پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ وہ کچھ تحفے بھی لائی ہیں، اگر اجازت ہو تو قبول کروں، فرمایا تیرے لیے اجازت ہے۔ حضرت اسماء اتنی مضبوط مسلمان تھی کہ اماں مشرکہ تھی، لیکن اس کے قریب جانا انہوں نے پسند نہ کیا جب تک حضور اجازت نہ دے۔ فرماتی ہیں جب میرے ابا جی ہجرت کے لیے جانے لگے نا غار ثور پہ تو میری ڈیوٹی لگا گئے، کہنے لگے بیٹی تو بڑی ہے، پیچھے ذرا خیال رکھنا
कहती 60,000 दिनार थे घर में। वालिद गिरामी जब गए तो हर चीज ही साथ ले गए, एक पैसा नहीं छोड़ के गए। कहती मेरे दादा नाबीना थे हजरत अबू काफा, बाद में मुसलमान हो गए। वो आए और आके कहने लगे अस्मा तेरा अब्बा सारा कुछ ले गया है, कुछ छोड़ के भी गया है। तो कहती है मैं अब परेशान हो गई, क्या जवाब दूं, दादाजी बूढ़े ये तो एहतजाज करेंगे। कहती है कहा नहीं नहीं बड़ी खैर है, बड़ा करम है। कहा नहीं मुझे बता कुछ छोड़ के गया है, मुझे उम्मीद नहीं अबू बकर कुछ छोड़ के जाएगा। और जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खर्च करता है तो हर चीज ही लुटा देता है, बता कुछ छोड़ के गया है। तो हजरत अस्मा कहती दादाजी बूढ़े थे तो मुझे तजवीज आई, मैं जल्दी जल्दी से उठी, छोटे छोटे रोड़े मैंने एक घड़े में रखे, उसके ऊपर मैंने टाट डाल दिया। मैंने कहा दादाजी पैसे हैं, उनका बाजू थाम के तो मैंने वहां लगा दिया टाट के ऊपर। कहती टाट के ऊपर लगाया, ये नहीं बताया नीचे क्या। मैंने कहा ये देखें। कहने लगी अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने ये नहीं कहा पैसे हैं, गलत बात भी नहीं की, देखिए। कहती है दादाजी को तसल्ली हो गई, वो मुतमईन हो गए। वो मुतमईन हुए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रो पड़ी। मैंने कहा देखो रब करीम इस उम्र में मुझसे कैसी खिदमतें ले रहा। जवान बेटी, ये हमारा हंसता बसता शहर है और सारे अपने हैं हम आपस में, लेकिन किसी की जवान बच्ची उस मोहल्लेदार से जिसको वो बचपन से जानती है, कोने में जवान बच्ची 20-22 साल की अगर माचिस लेनी चली जाए तो शोर हो जाता है। वो बेटी निकल आई है जी, अब्बा जी शाम को घर आए तो मोहल्लेदार गीबत करेंगे, बेटी तेरी जवान वहां खड़ी थी, आज सब्जी लेने आई थी, माचिस लेने, अब्बा दुर्रा निकाल लेता है, बेटी कैसे बाहर चली गई। भाई अपना मोहल्ला है, सारे अपने लोग हैं, क्यों फिर भी नहीं जा सकती, कैसे गई। 5413 फुट ऊंची गार है, गारे सौर। और जब हम वहां जाते हैं तो तजर्बाकार हाजी मशवरा देते हैं, कहते हैं सवेरे सवेरे जाना फजर की नमाज के वक्त, वरना दोपहर में जाना बड़ा मुश्किल होता है। 3-3 बोतलें बगल में पानी की, रस्ते में 4-5 जगह जो है वो बैठने की जगह बनी हुई है, वहां ढाबे हैं चाय के, बोतल के, पानी के, रस्ते बन गए। लेकिन जब हजरत सिद्दीक अकबर नबी पाक को लेके गए, कोई रास्ता नहीं था, दुश्वार गुजार घाटी थी। कहने लगे महबूबा आपको तकलीफ होगी, आप मेरे कंधों पे बैठ जाए। पब्बा पहाड़ कदम नहीं जे लाउंदा ते 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पिया जांदा जे यार नबी दा, ए असली दिलदार नबी दा। हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर को ले गए, की ड्यूटी लगाई, फरमाया अस्मा मैं नहीं चाहता, परेशानी जितनी मर्जी है, इमरजेंसी जितनी मर्जी है, पर मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती कि हुजूर सिरके और खजूर पे गुजारा करें, बेटे ताजा खाना पका के पहुंचाना। 5413 फुट ऊंची गार और दिन को डर आए। हजरत अस्मा कहती है मैं रोज ताजी रोटी पकाती, खाना तैयार करती, जब दुनिया सो जाती तो मैं पहुंचा के आती। कौन हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत का अंदाजा करेगा, कौन उस गहराई तक जाएगा। हजरत अस्मा कहती है एक दिन कपड़ा ही कोई नहीं था घर में, औरतें ना सीना बंद बांधा करती थी, अरब के लोग खुले कपड़े पहनते थे तो कमर बंद बांधती, उसे नताक कहते थे। हजरत अस्मा कहती है मैंने उसे फाड़ा, आधे में रोटी बांध ली और आधा मैंने कमर के साथ बांध लिया। जब लेके गई ना, ये बुखारी है, तो हुजूर ने देखा, हजरत अबू बकर ने देखा कि बेटे ये तो सीना बंद है। कहा अब्बा जी आधा वहां है, आधा मैंने बांधा हुआ है। तो महबूब ने फरमाया तू जातुन नताकैन है, तू 2 कमर बंद वाली है। फरमाती है मेरा नाम ही पड़ गया उससे, 2 कमर बंद वाली। हजरत अस्मा रोज खाना पहुंचाती, मोहब्बत बड़े इम्तिहान लेती है। कहती है मैं बड़े वकार वाले घर की मालिक थी, मेरे वालिद कबीले के सरदार थे, कारोबार करते थे तो दौलत भी मैंने हमेशा देखी थी, किसी की ताकत नहीं थी बुरी नजर से देख सके। लेकिन हजरत अस्मा कहती है रब करीम ने हमसे आजमाइश ली। दूसरा दिन था, हुजूर को गारे सौर में गए तो अबू जाल दरवाजे पे आया, बहुत सारे कुफार उसके साथ थे। ओ भाई इस कैफियत को जरा समझ तो सही, इस अंदाज को कभी समझ तो सही, किस बात की दुश्मनी ले रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर ने किस तरह के इम्तिहानात दिए। सारे कुफार इकट्ठे होके कहती हैं मेरे दरवाजे पे आ गए, दस्तक दी, मैं बाहर आई। अबू जाल कहने लगा कहां गया है तेरा वालिद मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लेके सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहां गए। जनाब अस्मा कहती हैं अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई, झूठ बोलती हूं तो शरीयत नहीं बचती, सच बताती हूं तो वफा नहीं बचती, किधर जाऊं।
کہتی ہیں پیروں میں زنجیریں ہیں، غلط بات کیسے کروں؟ اس نے پھر پوچھا، بولتی کیوں نہیں، کہاں گئے؟ میں خاموش تھی۔ تیسری بار پھر پوچھا، کہاں گئے ہیں وہ؟ جناب اسماء کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، شریعت بھی بچانی ہے، وفا بھی بچانی ہے، دونوں چیزیں بچیں گی، بولو کہاں ہے؟ یہاں تو لوگ مرد ہو کے دین کے لیے نہیں ڈٹتے، اور ایک منٹ کے لیے بھی عقیدے پر مسلک پر ڈٹنے کو تیار نہیں ہوتے۔ لوگ دیکھتے ہیں مجلس کس طرح کی، اس طرح کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ جناب اسماء ڈٹ گئی، جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی، اور کہتی ہیں ابو جہل نے جب کہا نا بتا کہاں ہے، فرماتی ہیں پتہ نہیں خدا نے مجھے کتنی قوت عطا فرمائی۔ میں بولی اور بول کے کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کہنے لگی ابو جہل سن، مجھے پتا ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر میں تمہیں بتاؤں گی کوئی نہیں، مجھے پتا ہے پر میں تمہیں، وہ ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، پتا ہے مجھے وہ کہاں ہے، پر جرت ہے تو پوچھ کے دکھا۔ کہتی ہیں چونک تھا مکے کا اور میرا عزت والا گھرانہ تھا، پر ابو جہل نے بھرے بازار میں میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ کہتی ہیں میرے کان میں بالی تھی، نیچے پتھر تھا، میں اس کے اوپر گری تو میرا کان پھٹ گیا، لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا لے گئے۔ فرماتی ہیں وہ آزمائش بھی میں نے دی، امتحان بھی دیا، پھر میں اندر آئی اور میں نے پھر اپنے اس بہتے ہوئے خون کو اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کیا، منہ کو لپیٹا اور پھر میں کھانا پکانے لگی۔ کہتی ہیں اسی طرح کھانا پکایا، اسی طرح تیاری کی۔ غار ثور پہ جو پہنچی تو ابو بکر صدیق نے لپٹا ہوا منہ دیکھا۔ بیٹی کو تکلیف میں دیکھے اور پھر باپ رات سو جائے، یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ تو کہا اسماء بیٹے چہرے کو کیا ہوا، کیا بات ہے؟ عرض کی کچھ نہیں ابا جی۔ فرمایا نہیں بیٹے کوئی تکلیف ہے، کوئی چوٹ ہے؟ نہیں ابا جی کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا اسماء کھول نہ بیٹے چہرہ کیا ہے۔ جناب اسماء نے کپڑا ہٹایا تو خون بہنے لگا۔ کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں، ابو جہل آیا تھا، پوچھتا تھا کیا بتاتی، جھوٹ بولتی تو شریعت میں اجازت نہیں تھی، بتا دیتی تو آپ کو تکلیف ہوتی، اس نے نا میرے چوک میں تھپڑ مارا، میرا کان پھٹ گیا۔ حضور میں نے کچھ بتایا نہیں۔ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے اور عجیب دعا دی حضور نے، کہ اللہ میں ابو بکر سے اور اس کے گھر سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتی اس انداز میں قربانیاں دیں۔ پھر ایک وقت آیا، فرماتی ہیں میرے گھر میں دولت تھی، مال تھا، میں نے بڑا کچھ دیکھا تھا، لیکن میرے لیے رشتہ آیا نبی پاک کی پھوپھی کے بیٹے کا، حضرت زبیر بن عوام۔ یہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں، اور جو 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دی اس میں بھی شامل ہے۔ حضور نے فرمایا میرا حواری ہے زبیر بن عوام، اور 10 مبشرہ صحابہ میں شامل، لیکن گھر میں غربت تھی، تنگ دستی تھی، مجبوری تھی۔ جناب اسماء کہتی ہیں میرے ابا جی نے کہا بیٹا تیرے لیے رشتہ آیا ہے۔ میں نے کہا کس کا؟ کہا حضور کی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام کا۔ کہتے میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ وہاں تو بڑی غربت ہے، تو جناب صدیق اکبر نے اگلا جملہ کہا، فرمایا تمہیں پتہ ہے رشتہ بھیجا کس نے؟ کہا ابا جی کس نے؟ کہا مصطفیٰ کریم نے۔ جناب اسماء کہنے لگی پھر آپ کو مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا، پھر حضور نے پسند کیا ہے، محبوب نے، اتنے میرے نصیب۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں اس گھر سے گئی تھی جہاں 3 غلام ہر وقت ہوتے تھے، اور یہ بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا۔ بیٹیوں کی تربیت ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں اوہ سسرال میں کام کرنا پڑتا ہے، سویرے اٹھنا پڑتا ہے، ایسے کرنا پڑتا ہے۔ سنو جناب صدیق اکبر رئیس مکہ اور مدینہ کی بیٹی فرماتی ہیں میں جب زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو میں آٹا بھی گوندتی تھی، میں کپڑے بھی دھوتی تھی، محبوب نے میرا رشتہ کرایا نا۔ فرماتی ہیں میں چکی بھی پیستی تھی۔ فرماتی ہیں زبیر بن عوام نے گھوڑا رکھا ہوا تھا، وہ جب باہر جاتے تو میں گھوڑے کے لیے چارہ بھی کاٹ کے لاتی تھی، میں اس گھوڑے کو بھی سنبھالتی تھی، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ ایک دن میرے ابا جی نے دیکھ لیا، ابو بکر صدیق بڑے پریشان ہوئے۔ کہتی ہیں انہوں نے جا کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں زبیر کو ایک غلام نہ دے دوں، میری بیٹی کام کرتی ہے،
اس کے ہاتھوں میں چھالے دیکھیں، یہ غلام نہ دے دوں؟ ڈائریکٹ حضرت زبیر بن عوام سے نہیں کہا کہ تو اتنا کام کراتا ہے، جھگڑا نہیں کھڑا کر دیا. کہتی ہیں ایک غلام حضور کے ذریعے جناب ابو بکر صدیق نے بھیجا. اب وہ باہر کے کام سنبھالنے لگا، گھوڑے کو چارہ ڈال دیتا، کچھ سودا صرف لا دیتا. کہتی مجھے یوں لگا جیسے میں آزاد ہو گئی ہوں. غربت بھی تھی. زبیر بن عوام نیک بڑے تھے پر طبیعت کے ذرا سخت تھے. ایک دن ابا جی آئے تو میں نے کہا حضور اور تو کچھ چیز نہیں چاہیے، تھوڑی سختی ہے طبیعت میں. تو کہتے ہیں میرے والد نے یہ نہیں کہا میں پوچھوں گا، میں حضور سے بات کروں گا. کہنے لگے بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر، تیرا خامد نیک ہے، اگر تو اس کی رضا میں دنیا سے گئی تو رب تجھے بغیر حساب جنت عطا فرما دے گا.